السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشل۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، دنیا پہ تشریف لائے۔ 5 یا 4 سال کی عمر تھی آپ کی، تو آپ کے والد صاحب ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، دور جاہلیت کے اندر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور بت خانے کے اندر چلے گئے۔ جب بت خانے میں پہنچے نا، وہاں پر جا کے ابوبکر صدیق کو کہنے لگے، میرے بیٹے یہ دیکھو، یہ ہمارا بت ہے، یہ بھی بت ہے، یہ بھی بت ہے، یہ ہمیں روٹی دیتا ہے، یہ کپڑے دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے۔ انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یہ عزت دیتا ہے، یہ شکر دیتا ہے، یہ روٹی دیتا ہے، یہ سالن دیتا ہے۔ اس طرح بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ فلاں بت فلاں چیز دیتا ہے۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بت کے سامنے کھڑا کیا۔ ابو قحافہ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، یہ بت فلاں چیز دیتا ہے، یہ بت فلاں چیز دیتا ہے، یہ بت فلاں چیز دیتا ہے۔ اتنا تعارف کرانے کے بعد نا ابو قحافہ آگے چلا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین بچپن میں، بلکہ پیٹ کے اندر کی رب العالمین نے صدیق پاک کو بتا دیا کہ آپ کے والد گرامی جس عقیدے پر چل رہے ہیں وہ غلط عقیدہ ہے، بت پرستی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا صدیق میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ ابو قحافہ بتوں کا تعارف کروا کے آگے چلا گیا۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس بت کا بھی تعارف کروایا، اس کا بھی کروایا، اس کو بھی کروایا، یہ روٹی دیتا ہے، یہ کپڑا دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے۔ صدیق پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بت کے سامنے جا کر میں نے کہا، جی میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں اگلے کے پاس گیا، میں نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں اگلے کے پاس گیا، جی میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ جواب آتا کیسے تھے؟ پتھر کی مورتیاں۔ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو جواب دیتا نا۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 3-4 سوال تم سے کیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب میں پتھر مارنے لگا، اگر تو خدا ہے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میں تجھے مارنے لگا ہوں پتھر، اگر تو خدا ہے نا تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آگے سے پھر بھی جواب نہ آیا۔ آگے سے خدا نے کوئی ری ایکشن نہ کیا۔ پتھر لگا اور اتنا زور سے پتھر لگا کہ وہ بت پاش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ پورے بت خانے کے اندر شور برپا ہو گیا اس کے گرنے کی وجہ سے۔ ابو قحافہ نے جب مڑ کے دیکھا نا تو پتھر نیچے گر گیا تھا، اور قحافہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے ابو بکر نے یہ پتھر مارا اپنے میرے بت کو، میرے خدا کو۔ تو ابو قحافہ پیچھے، صدیق پاک آگے۔ ذرا سوچیے یار، 4-5 سال کی عمر ہو اور ایک جوانی کی عمر کے اندر باپ بیٹے کے پیچھے بھاگے اور بچہ پکڑا نہ جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ باپ جوانی کے عالم میں ہو، بیٹا 4-5 سال کی عمر میں ہو تو باپ دوڑ کے بچے کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صدیق پاک کی عمر 4 سے 5 سال، بت کو پتھر مارا، پتھر نیچے گر گیا۔ ابو قحافہ غصے میں بیٹے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بیٹے کو پکڑ نہیں سکتا۔ اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ جبرائیل نے میرے صدیق کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیے تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ماں کے پاس آئے اور ماں نے اپنی آغوش کے اندر چھپا لیا، چادر کے اندر چھپا لیا۔ ابو قحافہ گھر آئے، کہنے لگا ابو بکر کدھر گئے؟ ماں ام سلمہ کہنے لگی، اے ابو قحافہ ذرا بتا دو سی کیا ہوا؟ اتنے غیظ و غضب کے اندر، جلال کے اندر دوڑے ابو بکر کے پیچھے آئے، کیا مسئلہ بن گیا؟ ابو قحافہ کہنے لگے، اس نے میرے خدا کو اپنا توڑ دیا گیا، میرے خدا کا ستیہ ناش کر دیا گیا، میرے خدا کو اپنا نیچے گرا دیا زمین پہ، اس کی گستاخی کر دی گئے۔ ام سلمہ کہنے لگی، ابو قحافہ آپ کو ابھی پتہ چلا کہ جب اس کی 4-5 سال عمر ہو گئی کہ یہ بتوں کا دشمن ہے؟ مجھے تو اس وقت کا بھی پتہ ہے جب ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، جب میں بتوں کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتی تو اندر سے آواز آتی، اماں نہ جھکیں، اس کے سامنے جھکنا ہمارا حق نہیں بنتا، جھکنا اس کے سامنے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے جھکنا اس کے سامنے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ابو قحافہ تجھے آج ہی پتہ چلا کہ میرا صدیق جو ہے، میرا ابو بکر جو ہے وہ تیرے بتوں کا دشمن ہے؟ مجھے تو اس وقت بھی پتہ چل گیا تھا جب یہ تیرا بیٹا میرے پیٹ میں موجود تھا۔ اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی بتوں سے نفرت کرتا تھا، یہ آج بھی بتوں سے نفرت کرتا ہے، یہ آخری سانسوں تک بتوں سے نفرت کرتا رہے گا۔